بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے عزیزان محترم کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ایران کے سپریم لیڈر اپنے خانوادے کے ساتھ مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک پر تدفین ہو رہی ہوگی۔ عزیزان محترم، آقا کا سفر آخرت شروع ہوا 4 جولائی سے تہران سے، گرینڈ امام خمینی مصلی سے، کہ جہاں پر دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ جس ملک سے جو بھی آ رہا تھا ان کے لیے قرآن کی ایک ایک آیت کا انتخاب کیا جا رہا تھا۔ پاکستان سے جو آئے ان کے لیے الگ آیت تھی، انڈیا سے جو آئے ان کے لیے الگ آیت تھی، سعودی عرب سے جو آئے ان کے لیے الگ آیت تھی، یعنی دنیا کے مختلف مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے جہاں جہاں سے لوگ آ رہے تھے ان کے لیے الگ الگ آیات پڑھی جا رہی تھیں۔ عزیزان محترم، کل کی تاریخ میں آقا کا جنازہ نجف اشرف میں لے جایا گیا، اور نجف میں امیر المومنین علیہ السلام کے روضہ مبارک پر، پھر اس کے بعد کربلا اور تمام جگہوں سے ہوتا ہوا آج مشہد پہنچ چکا ہے۔ یقیناً حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ جب آقا کا جنازہ پہنچا ہوگا نجف میں امام علی علیہ السلام کے روضے پر، امام کو بھی اپنے غلام پر فخر محسوس ہوا ہوگا کہ کتنا عظیم اور قابل قدر غلام ہیں ان کے رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہ ای۔ ہم ایرانی قوم کو تہ دل سے ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں ہم سب کی طرف سے، کہ عظیم ترین شیعہ قوم کا نقصان ہے کہ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ اسٹرائک میں آقا اور آقا کی فیملی کے قابل قدر افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ آقا کی بیٹی، آقا کے داماد، آقا کی 14 ماہ کی نواسی، آقا کی بہو یعنی موجودہ سپریم لیڈر کی زوجہ، سب نے جام شہادت نوش کیا۔ خداوند عالم کے حضور دعا ہے کہ خدا ہم سب کو صبر جمیل عطا کرے۔ آقا ہم آپ کو کبھی بھول نہیں سکیں گے۔ ہماری زندگیاں تمام ہو جائیں، جو نقش آپ ہمارے دلوں پہ چھوڑ کے گئے ہیں وہ مر کے تو ختم ہو سکتا ہے، وہ زندگی میں کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ آج کی رات عزیزان محترم شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں اپنے مرحومین کو یاد رکھتے ہیں، تو آج کی رات 2 رکعت نماز وحشت قبر ضرور پڑھیے گا آقا کے لیے اور آقا کے خانوادے کے لیے، کہ جس کی پہلی رکعت میں آپ نے سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آپ نے 1 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے۔ خداوند عالم آپ کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ یقیناً ایرانی قوم خوش نصیب ہے کہ ان کو خداوند عالم کی طرف سے اتنا عظیم لیڈر ملا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ آقا جان، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی جو کلپس، آپ کی جو باتیں ہمارے پاس محفوظ ہیں، ہم کچھ نہ صحیح تھوڑا بہت ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ خداوند عالم ہم سے راضی و خوشنود ہو۔ خداوند عالم کی رحمتیں اور برکتیں ہمیشہ خانوادہ رسالت پر اور آپ پر اور آپ کی فیملی پر، کہ جنہوں نے دین خدا کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور بتا دیا کہ حق اور باطل کے معرکے میں جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، اور باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو لیکن آخر میں جیت ہمیشہ حق اور نیکی کی ہوتی ہے، باطل ہمیشہ سرنگوں ہوتا ہے۔ خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔